أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 3 آیات نمبر 25 پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو زبر و، با شین زبر بش، شین زیر شی و بشی. یہاں پہ دیکھیں شین کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ، دوسری بار خود. تو ہم یہاں پہ با کو شین کے ساتھ ملائیں گے. اور دوسری بات، شد والے حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے، تھوڑا سا منہ میں پکڑنا ہوتا ہے. وبشی، را لام زیر، ریل لام زبر لا، وبشر اللہ. یہاں پہ دیکھیں را کے نیچے زیر ہے. جب را کے نیچے زیر ہو تو اس وقت را کو باریک کر کے پڑھی جاتی ہے، جیسے وبشر اللہ. اور اگر را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس وقت را کو موٹی پڑھی جائے گی. یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک کر کے پڑھیں گے. وبشر اللہ. اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. وبشر اللہ. ذال یا زیر ذی، ذال کو خوب نرم کر کے پڑھے، اس لیے کہ ذال نرم حروف میں سے ہے. نرم حروف 3 ہے، ذال، ثا، ظا. یہ 3 نرم حروف ہے، یعنی ان کو پڑھتے وقت نرم کر کے پڑھا جائے، سختی زور نہ دیا جائے. وبشر الذی، نون زبر نا، وبشر الذین. حمزہ کڑی زبر آ. یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو الف کڑی زبر آ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ جب الف، ویسے تو یہ الف ہے، اس لیے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کڑی زبر ہو، جو بھی ہو، پھر اس کو الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. تو اس کو حمزہ کڑی زبر آ پڑھیں گے. حمزہ کڑی زبر آ. اور کڑی زبر کو ایک الف کا مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے. حمزہ کڑی زبر آ. میم زبر ما، نون و پیش نو، آمنو. دیکھیں یہ واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے جب پیش آ جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں. حروف مدہ کل 3 ہے. الف مدہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے، واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، اور یا مدہ جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، جیسے تجری. ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے. آمنو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. واو زبر و، عین زبر ع، میم زیر می، وعمی. لام صاد پیش، لس صاد کڑی زبر صا، وعمیل الصا. یہاں پہ 2-3 باتیں یاد رکھیں. اس کو وعاملو نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ عین کے اوپر دیکھیں حرکت ہے، زبر ہے، چونکہ حرکت والے حرف کو ان کو جلد پڑھا جاتا ہے. وعمیل الصا. اور عین حروف حلقی میں سے ہے، حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہ، عین ح، غین خ. ان کو حلق سے ادا کیا جاتا ہے. وعامل الصا. اور تیسری بات، یہاں پہ ہم نے دیکھیں صاد کے اوپر شد ہے، اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ صاد کو اس واو کے ساتھ نہیں ملائیں گے، نہ اس لام کے ساتھ ملائیں گے، نہ اس الف کے ساتھ ملائیں گے، اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تو ہم صاد کو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے، بلکہ جس حرف پر حرکت ہے اس کے ساتھ اس مشدد والے حرف کو ملائیں گے. تو حرکت اس لام کے اوپر پیش ہے تو ہم صاد کو لام کے ساتھ ملائیں گے. وعامل الصا. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ صاد یہ سیٹی والے حروف میں سے ہے، پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. سیٹی والے حروف کل 3 ہے،
صاد سین ز، یہ 3 سیٹی والے حروف ہیں، یعنی ان کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. وعامل الصا لام زیر لی، ح کڑی زبر ح، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے. تا زیر تی، وعامل الصالحات. حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان. دیکھیں میں نے غنہ کیا ہے اس لیے کہ نون مشدد ہے. نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے کے جانا، ناک میں آواز پیدا کرنا. لام زبر لا، ہاں میم پیش ہم، ان لہم. جیم نون زبر جن، نون کڑی زبر نا. یہاں بھی دیکھیں نون مشدد ہے، غنہ کریں گے اور نون کے اوپر کڑی زبر ہے، ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. جن تا دو زیر تین، جنات. دیکھیں میں نے اخفا کیا، یعنی ناک میں نے آواز چھپایا، جنات، اس لیے کہ تنوین اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے. تنوین پر اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، یعنی ہم نے تنوین اور نون کی آواز کو ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو ناک میں چھپائیں گے، جیسے کہ آگے آئے گا میاں. دیکھیں میاں، مین نہیں پڑھیں گے. جنات، تاجیم زبر تج، را یا زیر زی، تجری. دیکھیں میں نے ہلا کے پڑھا، یعنی میں نے قلقلہ کیا، اس لیے کہ دیکھیں جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن بھی ہے. تو حروف قلقلہ کل 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے. قلقلہ کہتے ہیں اس لفظ کو ہلا کے پڑھنا، تو ہم نے اس جیم کو ہلا کے پڑھنا ہوگا. تجری، تجری. دوسری بات دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ جب را کے نیچے زیر ہو تب را کو باریک کر کے پڑھی جاتی ہے. تجری. میم نون زیر میو، نون ساکن ہے، اخفا کریں گے یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے. میو، مین نہیں پڑھیں گے، نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو چھپائیں گے ناک میں. میو. تح زبر تح. دیکھیں سکون ہے، سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے، سوائے حروف قلقلہ کے ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے. تو ہم اس کو جم کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ ہا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. تح، تا زیر تی، ہا لام زبر حل، تحتحل، تحتحل. اس الف کو نہیں پڑھیں گے. حمزہ نون زبر ان، ہا کھڑی زبر ہا، را پیش رو، تحتها الانہار، من تحتها الانہار. دیکھیں یہاں بھی نون ساکن ہے. ابھی ہم نے ایک قاعدہ پڑھ لیا کہ نون ساکن ان تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا. نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، اور ہم نے کر بھی لیا، جیسے کہ میں. یہاں بھی نون ساکن ہے لیکن ہم نے اخفا نہیں کیا. کیوں؟ اس کے لیے ایک قاعدہ ہے الگ کہ جہاں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا. حروف حلقی میں سے یہاں ہا ہے تو ہم نے اخفا نہیں کریں گے. من تحتها الانہار، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے انہار. وقف کریں گے تو ہم نے اس وقف میں را کو سائلنٹ کرنا ہوگا، یعنی ساکن کرنا ہوگا. من تحتها الانہار. آخر میں را کی آواز کو نکالیں گے تحتها الانہار. کاف لام پیش، کل لام زبر لا، میم الف زبر ما، کلما، کلما. را پیش رو، را موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے. را پیش رو، زا زیر زی، قاف و پیش قو، روزیقو، روزیقو. اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا. یہاں پہ دیکھیں وہی والا قاعدہ یہاں بھی فٹ ہو رہا ہے. نون ساکن ہے
ویسے اخفا کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ اخفا نہیں کرنا، اس لیے کہ جہاں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جاتا۔ حروف حلقی ہے حمزہ ہا، یہاں پہ ہا ہے، حمزہ ہا، عین ح، غین خا، جب یہ حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پھر اخفا نہیں کیا جائے گا۔ من ہا، من، میم نون زیر من، دیکھیں یہاں پہ اخفا کریں گے، نون ساکن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، ثا حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ من، ثا زبر ثا، ثا نرم حروف میں سے ہے، نرم کر کے پڑھیں گے، ثا زبر ثا، میم زبر ما، را زبر را، ثمرا، را کو موٹا پڑھیں گے، موٹے حروف میں سے ہے، ثمرا، ترا زیر، ترا دو زیر تر، رازا زیر رز، ثمرات الرز، را کے نیچے زیر ہے اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، من ثمرات الرز، قاف دو زبر قن، من ثمرات الرزق، ثمرات، دیکھیں ثمرات الرزق نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ دیکھیں تینوں کے اوپر حرکات ہے اور حرکات والے حروف کو جل کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو لمبا نہیں کیا جاتا، ثمرات الرزق نہیں پڑھیں گے، من ثمرات الرزق، یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کرنا ہوگا، لام پر وقف نہیں کیا جاتا، رزقا اخفا کریں گے، تنوین ہے، قاف الف زبر قا، لام و پیش لو، قالو، الف مدہ واو مدہ، قالو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ہا کڑی زبر ہا، ذا لام زبر، ذل لام زبر لا، ذال یا زید دی، ہذا الذی، ذا نرم حروف میں سے ہے اور آگے شد ہے تو شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، هذا الذی، ان دونوں الفوں کو ہم نے نہیں پڑھنا ہوگا، هذا الذی، را پیش رو، را موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، را پیش رو، ز قاف زیر زق، نون الف زبر نا، رزقنا، دیکھیں قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے تو ہم نے قلقلہ کرنا ہوگا، یعنی ہلا کے پڑھنا ہوگا، رزق، رزق، ز قاف زیر زق، رزقنا، میم نون زیر من، دیکھیں نون ساکن ہے، اخفا کریں گے اس لیے کہ اس کے بعد کوئی حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، من، قاف با زبر قاب، لام پیش لو، قابلو، قاب، قابلو، دیکھیں بابی حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے تو قلقلہ کریں گے، یعنی ہلا کے پڑھیں گے، حروف قلقلہ یاد رکھیں 5 حروف ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، جب یہ حروف ساکن ہوں گے تب ہم نے اس پر قلقلہ کرنا ہوگا، یعنی ہلا کے پڑھنا ہوگا اس لفظ کو، جیسے من قبل، قبل، وقف نہیں کریں گے، واو زبر و، حمزہ پیش او، تاو پیش تو، و اوتو، و اوتو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ حمزے کے اوپر حرکت ہے اور حرکت والے حرف کو جلدی پڑھا جاتا ہے، لمبا نہیں کیا جاتا، و اوتو، و اوتو غلط ہے، و اوتو، یہ واو مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے، تو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، با زیر بی، ہا کڑی زیر ہی، بی ہی نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ با کے نیچے زیر ہے جسے حرکت کہتے ہیں، اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، بی ہی، و اوتو بی ہی، اکثر یہ لوگ غلطی کرتے ہیں، و اوتو بی ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ جس حرف پر حرکت ہو تو اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، اور تو کو لمبا کریں گے اس لیے کہ یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور بی ہی کو ہم نے کھینچا، لمبا کیا، ہا کو، اس لیے کہ اس کے نیچے کڑی زیر ہے اور کڑی زیر کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے، و اتو بھی، میم پیش مو، تا زبر تا، شین الف زبر شا، متشا، با زیر بی، ہا دو زبر ہن،
متشابہا، اخفا کریں گے، تنوین ہے متشابہا۔ یہاں پہ جب ہم نے وقف کرنا ہوگا تو یہاں پہ وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں دو زبر آ جائے لفظ کے آخر میں تو اس پر وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں ایک زبر کو گرایا جاتا ہے، دو زبروں میں سے ایک زبر کو گرایا جاتا ہے، تو ہم نے یہاں پہ ایک زبر کو گرانا ہوگا متشابہا، وقف متشابہا، واو زبر و، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، ولہم، ولاہم نہیں پڑھیں گے، غلط ہے، لام کے اوپر حرکت ہے اور حرکت والے حرف کو جلدی پڑھا جاتا ہے، ولہم، ولہم، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، 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 یہ غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ یہ مدہ ہے، یہاں کھینچیں گے، ایک الف کا مقدار لمبا کریں گے، فیہا، دیکھیں الف مدہ بھی ہے، الف سے پہلے زبر ہے اور چھوٹا مد بھی ہے، تو ایک الف کے مقدار سے تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کریں گے، فیہا، حمزہ زا زبر از، جم کر کے پڑھیں گے، ہلائیں گے نہیں، اس لیے کہ سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے سوائے حروف قلقلہ کے کہ ان کو ہلایا جاتا ہے۔ حمزہ زا زبر از، واو الف زبر و، از و، جیم میم دو پیش جم، میم پیش مو، از و جم، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز پیدا کریں گے، ازواج، طو ہا زبر، طو ہا زبر ہا، طو موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ازواج مطہھرہ، را زبر را، تا دو پیش تو، ازواج مطہھرۃ، دیکھیں میں نے اخفا کیا، تنوین ہے، اگر وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے ازواج مطہرۃ، وقف میں پھر اس گولتا کو ہا سے بدلانا ہوگا، وقف ازواج مطہرہ، ویسے یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہاں پہ اوپر لام ہے اور لام پر وقف نہیں کیا جاتا، تو ملا کے پڑھیں گے تو پھر واو کے اوپر چونکہ شد ہے اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ اس تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے، تا واو دو پیش تم، واو زبر و، ازواج مطہرۃ و، ہا میم پیش ہم، وہم، ازواج مطہرۃ وہم، فا یا زیر فی، یا مدہ ہے، ایک الف کا مقدار کھینچیں گے، ہا الف زبر ہا، فیہا، جلدی نہیں پڑھیں گے، فیہا، فیہا یہ غلط ہے، اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، فیہا لمبا کریں گے، کھینچیں گے، خا کڑی زبر خا، خا موٹے حروف میں سے ہے اور کڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کریں گے، خا الف زبر خا، لام زیر لی، دال و پیش دو، خالدو، نون زبر نہ، خالدون، خالدون، وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا یعنی ساکن کرنا ہوگا، خالدون، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، خالدون، ملا کے پڑھتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي، یہاں پہ دیکھیں میرا سانس ختم ہو گیا، ہم نے ابھی آگے سے نہیں پڑھنا ہوگا بلکہ پیچھے کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوگا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ الحمدللہ آج سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 3
آیت نمبر 26 تک ہم نے پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔